مولوی تعلیم دیتا اور والدین سمیت پورا محلہ تربیت کرتا. نہ تعلیم کے پیسے لگتے نہ تربیت کے. حکیم نسخے لکھ دیتا، مریض بوٹیاں لے آتا. نہ حکیم لوٹتا نہ مریض گھبراتا. دائی معمولی ہدیہ کے بس بچوں کی ولادت کراتی اور ہفتوں بچہ زچہ کی مالش کر کے انہیں تگڑا بھی کرتی. شادی بیاہ میں نہ شامیانے کا خرچہ ہوتا نہ باورچی کا. باغ میں گاؤں بھر کی چارپائیاں اکٹھا ہو جاتی اور بارات بلا جھجک ٹک جاتی. نہ حال کا تصور نہ مہنگے باورچی کا. گاؤں والے خود مل کر کھانا تیار کرتے. وہ روایتی پتلے چٹپٹے شوربے کے ساتھ رومالی روٹی اور بھات. گاؤں بھر سے برتن جمع کر لیے جاتے اور گھر کے برآمدے میں مہمان بلا تکلف چٹائی پر بیٹھ کر بے تکلف دعوت کا مزہ لیتے اور بلا شکایت واپس چلے جاتے. نہ ایک بوت شوربہ ضائع ہوتا نہ ایک ٹکڑا روٹی. مکانات کچے اور پھوس کے ہوتے. پورا محلہ مل کر ایک کا چھپر چھاتا. سونے کو کھاٹ کھٹولے ہوتے، ان پر بچھانے کے لیے پرانے کپڑوں سے نئے نئے بچھونے کتھریاں گھر ہی تیار ہو جاتی. پیدل یا سائیکل کی سواری ہوتی، موٹر کار کا تصور ہی نہ تھا. گاؤں کو آتی اکلوتی کچی سڑک پر کبھی دھول اڑتی نظر آتی تو لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھتے کہ جیپ میں بیٹھ کر دور شہر سے کسی کے رشتہ دار آ رہے ہیں. کوئی زیادہ بیمار ہوتا تو کھٹولے پر لاد کر اسپتال لے جاتے. لوگوں کے پاس گن کے 2 سے 3 کپڑے ہوتے اور ان میں بھی برانڈ کا کوئی دھوکہ نہ ہوتا. کپڑے خوب پہنے جاتے اور پھٹ جاتے تو بلا تکلف پیوند لگا دیے جاتے. کپڑے دھوتے اور فصل کی کٹائی پر چند صحیح اناج پکر نہال ہو جاتے. سردیاں سی سو کرتے آلہ تاپتے بیت جاتی. کسی کے پاس سویٹر ہوتا تو شال نہ ہوتی، شال ہوتی تو سویٹر نہ ہوتا. لوگ دن بھر بیلوں کے ساتھ محنت کرتے اور کھانوں میں سبزی روٹی دال بھات چٹنی کھا کر خدا کا شکر بجا لاتے. مہمان آ جائے تو انڈے یا مرغ کا سالن کالے نمک چاول کے ساتھ اہتمام سے پروسا جاتا اور یہی پرتکلف دعوت کہی جاتی. اس سے زیادہ پرتکلف کھانے کا تصور ہی نہ تھا. مہمان آتا تو لیمو شکر پانی میں گھول کر اس کا استقبال کیا جاتا. آم پپیتے کیلے امرود کے علاوہ کم ہی پھل لوگ جانتے تھے. بیلوں کے ساتھ لگ کر کھیت جوتے جاتے، پھر کنویں اور تالاب سے پانی الچ کر کھیت سیراب کیے جاتے. زندگی انتہائی آہستہ بڑے خوشگوار انداز میں آگے بڑھ رہی تھی. زندگی میں آگے بڑھ جانے کی کوئی ایسی دوڑ اور ہوڑ نہیں تھی کہ اس بھاگم بھاگ میں رشتے ناطے پائمال ہو جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں. کسی کو زندگی سے شکایت نہ تھی. لوگ محنت کو بار نہیں سمجھتے تھے. زندگی کی انتہائی ضروریات کو ضروری سمجھتے تھے اور خواہشات کو جنت کی چیز تصور کرتے تھے. ایک مسافر کی طرح تھوڑا سا سامان اس زندگی کافی سمجھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشان تھے، وہ بہت خوش تھے کہ ایسی سادگی میں ایمان و ایمانداری کے ساتھ رہنا آسان تھا. لیکن جو شہر کی پکی سڑکیں گاؤں پہنچنے لگیں، گاؤں کو بھی شہر کی ہوائیں مسموم کرنے لگی. وہ شہر جہاں جذبات کے بجائے عقل کی بالادستی ہے، جہاں پیسوں کا راج ہے، جہاں لوگ انسان کم تاجر زیادہ ہیں، جہاں لوگ ایک ایک لمحے کا حساب کرتے ہیں اور انہیں پیسوں سے مولتے ہیں، جہاں تعلیم تربیت محبت عداوت ضیافت حکمت دوستی تعاون رائے مشورے تسلی تشفی اخلاق و کردار سب کچھ ملتے نہیں بکتے ہیں. جہاں یہ سب کچھ پانے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے اور دولت پانے کے لیے یہی سب کچھ بیچنا پڑتا ہے. جہاں ننگا پن فیشن ہے اور غریبی عیب اور قابل ستر ہے. اور غریبی کی صدر پوشی کے لیے کپڑے نہیں برانڈ درکار ہوتے اور برانڈ کے لیے پھر وہی پیسے درکار ہوتے اور پیسوں کے لیے ننگا ہونا پڑتا ہے. جہاں کے قاعدے الگ ہیں، معیار و پیمانے الگ ہیں، جہاں سادگی بیوقوفی شمار کی جاتی، عیاری چالاکی مانی جاتی، جہاں سکون پانے کے لیے پیسے کمائے جاتے ہیں اور پیسوں کے لیے سکون بیچے جاتے ہیں، جہاں پیسوں کے عوض نیند خریدی جاتی ہے اور پھر پیسے لے کر انہی کو بیچ دی جاتی ہے، جہاں پیسوں کے بدلے زہر بانٹے جاتے ہیں اور پھر تریاک کی دکانیں سجا لی جاتی، جہاں تنگ دلی کا یہ عالم ہے کہ خاندان سمٹ کر فیملی ہو گئے ہیں، رشتہ دار مہمان ہو چکے ہیں اور مہمان پر آئے، جہاں زندگی پر لگا کر اڑ رہی ہے،
جہاں فیشن روز بدلتے ہیں اور فیشن کی اندھی دوڑ میں کسی کے پاس وقت نہیں کہ وہ ایک لمحہ رک کر اپنی منزل اور اس کے تقاضوں پر غور کر لیں، کیونکہ ایک لمحے کو بھی رکے تو دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ کہاں وہ پرکھوں کی آہستہ آہستہ ریکھتی پرمسرت زندگی، اور کہاں ہماری حشر کی باری بدحواس زندگی۔ یہاں حشر سے پہلے ایک محشر بپا ہے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو کر رہ گئے۔ زندگی کے چمچماتے میلے میں ہماری سادگی کہیں کھو گئی ہے۔ اے کاش کوئی ہماری وہ گم گشتہ سادگی پھر سے لوٹا دے۔